بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرين کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ حدیث نمبر 460 فرمائے کہ عن وراد کاتب المغیرۃ قال، وراد جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مغیرہ رضی اللہ عنہ کے کاتب تھے، یعنی مغیرہ رضی اللہ عنہ ان سے اپنے اس کاتب سے وراد سے کچھ چیزیں اپنا حساب و کتاب، تجارتی معاملات یا اس کے علاوہ جو دینی سلسلے ہوا کرتے تھے اور علمی معاملات جو ہوا کرتے تھے، تو یہ تمام چیزیں وراد لکھا کرتے تھے مغیرہ کے لیے۔ تو یہ وراد کہتے ہیں کہ کتب معاویۃ الی المغیرہ، ایک بار معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو خط میں یہ بات تحریر کی، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کے فرما روا تھے اس زمانے میں انہوں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات تحریر کی اور ان سے اپنے خط کے ذریعے یہ فرمائش کی، اکتب الی ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مغیرہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سن رکھا ہے تو اس میں سے کچھ باتیں مجھے بھی آپ لکھ بھیجئے۔ یعنی یہ دونوں صحابی ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں اور مغیرہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جلیل القدر شخصیات، ان میں آپس میں یہ جذبات کہ ایک دوسرے کے ذریعے جو دینی معلومات ہیں تو ان دینی علوم کا تبادلہ، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ترین تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ اور یہ جذبہ، تو اس چیز میں ہمارے لیے بڑا سبق پوشیدہ ہے کہ ہمارے بھی ایسے ہی جذبات ہونے چاہئیں۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ، جواب میں مغیرہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو یوں لکھ بھیجا، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ کلمات یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ وہ تنہا ہی معبود ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یعنی ابتداء میں یہ جو کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار و اظہار اس کلمے کے ذریعے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لیکن اس کلمے کے بعد آگے مزید اس کی تاکید کی غرض سے
فرمایا کہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ تو اس سے مزید تاکید مراد ہے اور اس طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ اپنی ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خالص بنا دے۔ وہ کوئی بھی عبادت ہو، وہ جسمانی عبادت ہو کہ مثلا نماز ہے، یا وہ کوئی مالی عبادت ہو کہ مثلا زکوٰۃ ہے، تو جسمانی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، یا اسی طرح اگر کوئی اس قسم کی عبادت ہو کہ جس کا تعلق انسان کی قلبی کیفیت کے ساتھ ہوا کرتا ہے، کہ مثلا کوئی عقیدہ و ایمان کا معاملہ ہو کہ کسی کو نظروں سے دور ہونے کے باوجود اسے اپنے لیے حاجت روا سمجھنا، اسے اپنے لیے مشکل کشا سمجھنا، پھر اس سے مدد طلب کرنا، اس سے دعا و فریاد کرنا، اور یہ کہ اس سے اپنی حاجتیں طلب کرنا، تو یہ جو اس قسم کے معاملات ہیں کہ دعا ہو یا استعانت ہو یا استغاثہ ہو یا قربانی کا معاملہ ہو، الغرض وہ کوئی بھی عبادت ہو جسمانی یا مالی یا قلبی کیفیت اور عقیدہ و ایمان سے وہ متعلق ہو، ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خالص کر دینا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ، کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری ہر عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سبھی کچھ صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ الغرض یہ جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کا اہتمام و التزام فرمایا کرتے تھے ہر دعا کے بعد، تو ان کلمات میں سے پہلا کلمہ یا پہلی بات یہ ہو گئی کہ جس میں توحید کا سبق ہے تمام دنیا انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی زمین و آسمان میں اس تمام کائنات میں جو کچھ بھی ہے، یہ تمام کائنات اور اسی طرح کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، وہ جاندار چیزیں ہوں، مخلوقات ہوں یا بے جان چیزیں ہوں کہ مثلا یہ دریا، یہ سمندر، یہ اونچے اونچے پہاڑ اور یہ درخت اور یہ پھل اور یہ پھول اور یہ انسان اور یہ حیوانات اور یہ درندے اور یہ پرندے، یہ تمام تر چیزیں یہ اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت تمام زمین و آسمان کی، کہ وہی اکیلا ہی مالک ہے تمام زمین و آسمان کا، وہ مالک حقیقی ہے۔ اور فرمایا کہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔
اور فرمائے کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ کہہ دیجئے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود تصور کیا کرتے ہو، تو یہ جو تمہارے معبود ہیں یہ خود ساختہ، یہ معبودان باطلہ کہ اللہ کے سوا جو کوئی بھی جس کسی کی بھی عبادت کیا کرتا ہے تو اس کی کیفیت تو یہ ہے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ یہ جو تمہارے خدا ہیں یہ زمین و آسمان میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، کوئی معمولی سی چیز بھی ان کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اور جیسا کہ فرمایا قرآن کریم میں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ تمہارے خدا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو، کہ اللہ کو پکارنے کی بجائے، اللہ سے اپنی حاجتیں طلب کرنے کی بجائے، اللہ سے دعا و فریاد کی بجائے، جس کسی کو تم نے اپنا خدا، اپنا حاجت روا اور اپنا مشکل کشا اور اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، تو یہ جتنے بھی تمہارے معبود ہیں ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ یہ سب کے سب مل کر بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی، یہ سب کے سب اگر مل جائیں یہ تمہارے خدا، تب بھی یہ سب مل کر بھی فقط ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، تو یہ تمہیں کیا دیں گے؟ اور فرمایا قرآن کریم میں، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، تمہارے وہ خدا اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم نے خدا بنا رکھا ہے اور جن سے تم اپنی حاجتیں طلب کیا کرتے ہو، دعا و فریاد کیا کرتے ہو، ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں۔ کھجور میں گھٹلی کے اوپر جو ایک معمولی سا پردہ، سفید سا پردہ یا ہلکی سی جھلی ہوا کرتی ہے، جو کہ بہت ہی معمولی سی چیز ہے اور بہت ہی کمزور سی وہ چیز ہے، معمولی سا وہ سفید پردہ ہے، کھجور کو جب کھولا جائے، کاٹا جائے یا کھولا جائے تو گٹلی کے اوپر وہ جو پردہ ہوا کرتا ہے اسے عربی میں قطمیر کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے، تو یہ تمام خدا مل کر بھی اتنی معمولی سی چیز بھی کوئی ان کی ملکیت میں نہیں ہے، تو پھر تم ان سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرتے ہو تو یہ تمہیں کیا دیں گے؟ تو فرمائے کہ لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت اور یہ کہ ہر چیز کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی ہر چیز کا مالک حقیقی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ کی بڑی قدرت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، کہ کسی کو عدم سے وجود بخشنا، کسی موجود کو معدوم کر دینا، کسی میں روح پھونکنا اور کسی کی روح دوبارہ قبض کر لینا، کسی کو زندگی سے نوازنا اور کسی پر موت مسلط کرنا، کسی کو فرش سے عرش پر پہنچا دینا اور کسی کو عرش سے فرش پر اتار دینا،
کسی کو نعمتوں سے نوازنا، کسی کو محروم رکھنا، میرے مولا تیری مرضی جسے چاہے جدھر کر دے۔ کسی کو تخت شاہی دے، کسی کو دھکے در در کے، میرے مولا تیری مرضی جسے چاہے جدھر کر دے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جسے چاہے جدھر کر دے۔ کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو فقیر بنایا، اور پھر کبھی کسی بادشاہ کو فقیر بنا دیا اور فقیر کو بادشاہ بنا دیا۔ یوں یہ تمام معاملات، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کے مناظر و مظاہر ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ یا اللہ، اگر تو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو کچھ روکنا چاہے تو پھر وہ چیز کوئی دے نہیں سکتا۔ یعنی اللہ اگر کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ کسی سے کچھ روکنا چاہے تو پھر اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کو وہ چیز دے سکے کہ جس چیز کو اللہ نے اس سے روک لیا ہو۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ اگر کسی پر اپنی رحمت نازل کرنا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی اس رحمت کو روک سکے، اور اگر اللہ کسی سے اپنی رحمت کو روک لے تو کوئی نہیں ہے کہ جو یہ رحمت یا یہ نعمت کسی کو دے سکے۔ الغرض، اللہ جسے چاہے نوازے اور جسے چاہے اس سے اپنی رحمت اور نعمت کو روک لے۔ اللہ جو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اللہ جو روکنا چاہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو زبردستی اللہ سے وہ چیز لے کر کسی کو دے سکے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن آج کی ملاقات میں ناظرین کرام ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت کے متمنی ہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔